حضرت امام علی ابن ابو طالب کی ولادت اسلامک کیلنڈر بننے سے تقریباً 23 سال پہلے 13 رجب 30 ام الفیل اور انگریزی تاریخ کے مطابق 29 سپتمبر 599 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل عرب دشمن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف جگہوں، غاروں، پہاڑوں اور وادیوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے اور ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسا مددگار عطا کر جو ہر چیز پر غالب ہو، جو میرا مددگار ہو، جو مومنین کا امیر ہو اور جس کا نام سن کر مشرکین ڈر جائیں۔ ایک دن حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ہو کر دعائے خیر مانگ رہی تھی کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیواریں زور سے ہلنے لگیں اور پھر خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں راستہ ہو گیا خانہ کعبہ کے اندر جانے کا۔ پھر اچانک ایک غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ اسد کی بیٹی، شیر خدا کی ماں، گھبراؤ نہیں، یہ راستہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے، تم اس راستے سے اللہ کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ منظر خانہ کعبہ کے پاس کھڑے لوگوں نے دیکھا تو لوگ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگے اور اسی طرح بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتے روز بی بی کے لیے جنت سے مختلف پھل لے کے حاضر ہوتے اور جو لوگ ڈر کے بھاگ گئے پھر وہ آئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی ہزاروں کوششیں کی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اسی طرح جب امام علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے جنت سے 4 بیویوں کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بی بی حوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم، حضرت موسیٰ کی والدہ اور حضرت آسیہ کائنات کی اس عظیم بیویوں کو اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا اور حضرت امام علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کو بی بی مریم نے گود میں اٹھایا، حضرت آسیہ نے امام علی کو جنت کا لباس پہنایا اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے امام علی کو خوشبو لگائی، اور اسی طرح حضرت امام علی نے خانہ کعبہ کی زمین پر اپنا سر رکھا اور سجدہ عظیم اللہ کو کیا اور سجدہ کے دوران کہا بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میرے آقا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سجدہ عظیم میں اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے آپ کو گود میں اٹھایا اور 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان رہنے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکلی تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے حضرت امام علی علیہ السلام کو حضرت محمد علیہ السلام کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز امام علی علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے پہلی نظر اللہ کے رسول، اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے دیدار کیا۔ امام علی علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دی
اور پھر گواہی دینے کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور کہا، میرے محبوب، میرے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دو اور ان سے کہو، اے میرے حبیب، آپ مجھ سے مدد مانگتے تھے، میں نے آپ کے لیے آپ کا بھائی، آپ کا مددگار بھیجا ہے اپنے ہی گھر سے، اور پھر آپ کا نام بھی اللہ نے رکھا علی۔ اور اس طرح پوری کائنات میں سب سے پہلے نام علی امام علی علیہ السلام پر رکھا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے والد حضرت ابو طالب نے امام علی علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور آپ کے عقیقے میں 1000 اونٹ، 1000 گائیں اور بھیڑیں قربان کیے، اور حضرت امام علی علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ خود اللہ کے رسول نے لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت جعفر ابن عبداللہ انصاری اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ادب و احترام سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جعفر، آج تو نے میرے بعد پیدا ہونے والے سب سے بہترین انسان کا ذکر کیا ہے۔ تو سن، اللہ نے آدم کی تخلیق سے 5 لاکھ برس پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے میرے نور سے علی کے نور کو پیدا کیا، اور ہم اس وقت اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس وقت کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور پھر اللہ نے آدم کی تخلیق کے بعد ہمارے نور کو آدم میں رکھا، اور اسی طرح میرا نور حضرت عبداللہ تک پہنچا اور علی کا نور ابو طالب تک پہنچا۔ اسی طرح حضرت امام علی علیہ السلام کا بچپن اللہ کے رسول کے سائے میں گزرتا رہا۔ جب امام علی علیہ السلام کی عمر 22 سال ہوئی تو آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو طالب کے پردہ فرمانے کے بعد قبیلہ قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اب محمد اور ان کے دین کو بچانے والا کوئی نہیں رہا، تو قبیلہ قریش مکہ نے مسلمانوں پر دن رات ظلم ستم کرنا شروع کر دیا، اور 2 سال تک مسلمان یہ ظلم برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح 622 عیسوی کو اللہ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اکیلا محمد ہمارے لوگوں کو مسلمان کر کے لے کے گیا، تو ہجرت کے تقریباً 2 سال بعد قبیلہ قریش مکہ نے 1000 لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور پھر لوگوں نے پہلی بار اللہ کے شیر رسول اللہ کے جگر حضرت امام علی بن ابو طالب کو فرشتوں کے ساتھ مل کر کافروں کو جہنم میں واصل کرتے دیکھا۔ تو مسلمانوں نے ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی فتح نصیب کی، اور اسلامی تاریخ کے مطابق 3 ہجری 622 عیسوی کو قبیلہ قریش مکہ نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے 700 لشکر پر حملہ کر دیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو سارے کے سارے مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن اللہ کا شیر اپنے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے اکیلے ہی 3000 کے لشکر کے ساتھ لڑتا رہا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ علی ہمارے لشکر کو شیر کی طرح چیر پھاڑ رہا ہے تو کافر ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگے، اور اسی طرح امام علی علیہ السلام کے ذریعے مسلمانوں کو دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس واقعے کے تقریباً 1 سال بعد اسلامی تاریخ کے مطابق 4 ہجری اور 626 عیسوی کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ وقت گزرتا رہا اور قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ کہنے لگے کہ لوگ تو محمد اور اس کے دین کو قبول ہی کرتے جا رہے ہیں، اگر ایسا چلتا رہا تو بہت جلد ہمارے ہی لوگ محمد کے دین کو